صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ آج ہم زکوٰۃ کے موضوع پہ بات کریں گے۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے اور ہم نے اپنے ہی نظریات میں زکوٰۃ کی مختلف اشکال اختیار کر رکھی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوچنا ہے اور یہ کہنا بھی ہے کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی ادا کی جا سکتی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہم سال میں کوئی بھی دن مقرر کر سکتے ہیں اور جو ہماری آمدنی کی بچت ہے اس پر 2.5% زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے اور سال میں آپ کسی بھی دن وہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں جو نظام ہے زکوٰۃ کا، کٹوتی بھی ہوتی ہے بینکوں سے، خواہ وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی۔ یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی کہ اسلامی بینکوں سے زکوٰۃ کٹ کے مستحقین تک جاتی ہے یا نہیں۔ البتہ یہاں پہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک میں اصول واضح کر دوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 میں کہ اللہ تعالیٰ صدقات زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ دینے میں، صدقات کی ادائیگی میں برکت ہے، رزق کی کشادگی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اسی لیے فرض کی ہے جو صاحب نصاب لوگوں سے لی جاتی ہے اور غربا کو دی جاتی ہے، تاکہ معاشرے میں ایک فائنینشیل بیلنس کیا جا سکے۔ اور ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ زکوٰۃ اس لیے فرض کی گئی ہے تاکہ وہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے۔ اب زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے؟ یہاں پہ آپ اپنے ملازمین کو بھی دے سکتے ہیں، آس پاس آپ دیکھیں گے جو شخص مستحق ہے اسے بھی دے سکتے ہیں آپ۔ میں خیال میں یہ مکھی کی وجہ سے زکوٰۃ ملازموں کو دی زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے؟ اب یہاں پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے۔ زکوٰۃ آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے ملازمین کو بھی دے سکتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ آپ زکوٰۃ کا لفظ کہہ کے دیں کہ یہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ لے لو۔ بلکہ اگر آپ رمضان کے مہینے میں اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے، بھلے آپ کے بہن بھائی ہیں، غریب رشتہ دار ہیں، ملازمین ہیں، آپ انہیں عید کا تحفہ عیدی کہہ کر بھی دے سکتے ہیں تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور آپ اپنا فریضہ بھی ادا کر دیں، اپنے باقی مال کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی سے پاک کر دیں۔ اب یہاں پہ میں ایک اصول وضع کر دوں کہ یہاں اگر راہ چلتے کسی سے کوئی مس ہیپ ہو جائے، گن پوائنٹ پہ سنیچنگ ہو جائے، تو ہمارے معاشرے میں لوگ جناب تسلی دینے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی سمجھیے کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، یا ہم خود یہ رائے قائم کر لیتے ہیں کہ چلو زکوٰۃ سمجھ کے بھلا دیتے ہیں اس غم کو۔ تو ہرگز اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی قرض خواہ مقروض سے مطالبہ کرتا ہے اپنے پیسوں کا، اپنی رقم کا، اور یہ مطالبہ کرتے کرتے ماہ رمضان آ جائے، اچھا تو ادا نہیں کر سکتا، چل رکھ لے، میں نے تجھے زکوٰۃ سمجھ کے معاف کیا، تو قطعاً اس طریقے سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن یہی مال سانپ کی شکل اختیار کرے گا اور بندے کا چہرہ دونوں طرف سے پکڑ کر اس پر ڈنک مارے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکھی اڑا کے میں پھر سے رائنڈ کر دوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔